بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آئے مبارکہ تلاوت کی، اس میں کائنات کے رب نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہ مارکا تھا، وہ جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والا مارکا تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ کا دن تھا، جب مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے، اور پھر یہ وہ عظیم جنگ تھی، وہ عظیم مارکا تھا کہ جس نے کائنات کے رب نے اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے جان نثار صحابہ کی مدد فرمائی۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 1000 فرشتوں نے کائنات کے رب کے حکم پر بدر میں حاضر ہوئے، مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر 3000 ملائکہ نے بدر کے مقام میں مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر 5000 فرشتے رب کے نورانی ملائک مدد کے لیے جنگ بدر میں آئے۔ اور پھر جنگ بدر سے پچھلی رات جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا اپنے رب کے حضور دعا کے لیے، ہاں یہ بدر ایسا مارکا تھا، ایسی جنگ تھی، یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے رحمت کا صدقہ تھا کہ کائنات کے رب نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، اور پھر کائنات کے رب نے اپنے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرمائے، اور پھر یہ وہ عظیم جنگ تھی کہ جس میں کائنات کے رب نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان بدر کا معائنہ فرمایا، اور آپ کے جان نثار صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثار صحابہ سے کہا ہے، میرے غلاموں، میرے صحابہ، کل کفار اور مشرکین کا فلاں سردار فلاں مقام پہ قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا فلاں مقام پہ۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی مبارک سے نشانات لگا دیے۔ ابھی بدر کا واقعہ رونما نہیں ہوا، جنگ بدر نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے محبوب نبی اس سے پہلے اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں، میرے غلاموں، میرے صحابہ، کہ کل فلاں کافر فلاں مشرک فلاں مقام پر مرے گا، اور اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات بھی لگا دیے۔ اور پھر جب بدر کا واقعہ رونما ہوا، کفار اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے، مسلمانوں کو کائنات کے رب نے فتح سے ہمکنار کیا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین کی لاشوں کو اٹھاؤ اور کنویں میں پھینک دو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ قسم با خدا
کہ اللہ کے محبوب نبی نے جس کا نام لے کر نشان لگائے تھے، قسم با خدا وہ کافر اور مشرک اسی مقام پر مرے ہوئے پڑے تھے۔ یعنی کہ غیب کی خبر اللہ کے محبوب نبی نے پہلے بتا دی، اور پھر اللہ کے محبوب نبی کا علم غیب یہ عطائی علم غیب ہے، کائنات کے رب نے آپ کو مطلع کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء رات کو رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دعائے رحمت اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی مبارک آپ کے شان مبارک سے گر جاتی ہے، اور امام الانبیاء اپنے رب کے حضور گریہ زاری فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، کائنات کا رب اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی کملی مبارک اٹھا کر آپ کے شان مبارک کندھوں مبارک پہ رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، کائنات کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ دعائے رحمت جو آپ نے پھیلائے ہیں، فرمایا یہ جو گریہ زاری کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر، کائنات کا رب آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا جو کائنات کے رب نے آپ سے کیا ہے۔ فرمایا کائنات کا رب آپ کو فتح عطا فرمائے گا، آپ کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی جبین نیاز کو اٹھائیے، اور پھر یہ بدر کا وہ مقام تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اب اللہ کے محبوب نبی اور آپ کے جانشین صحابہ کی جو تعداد روایات کے اندر بتائی جاتی ہے، فرمایا 313 اللہ کے محبوب نبی کے جانشین صحابہ تھے، اور کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اور پھر کائنات کے رب نے اپنے محبوب کے جانشین صحابہ کی مدد فرمائی، اور پھر ایک تو تعداد میں بھی مسلمان کم تھے، لیکن ان کا